اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان سرکشی پر تب اترتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اسے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، حالانکہ اس کا ٹھکانہ اور اس کا لوٹنا وہ اللہ کی طرف ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے اپنی استطاعت کی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک، اپنی کاوش کی حد تک جتنی عبادات کی ہیں اور اس کی جو بھی نوعیت تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اور جو چند دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایام میں ہمیں پہلے سے بڑھ کے عبادت کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی غرض و غایت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کا تقرب حاصل کر لیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ اور جب اللہ کا تقرب مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ناکامی سے محفوظ کر لیں۔ یہ مقصود ہے، یہ مدعا ہے۔ اور ہم نے عبادت کی جتنی صورتیں تھیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے فرض نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے نوافل پڑھے ہیں، اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہم نے دعائیں کی ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں، عبادت کی یہ جو صورت ہے دعا کی، یہ کتنی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں سن رکھی ہیں، وہ آپ کے لیے یاد دہانی ہو سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو شاید پہلے نہ سنی ہوں یا نہیں ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دعا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہو، نمک اور نمک کی اہمیت کو اور اس کی تھوڑی قیمت کو اہل پاکستان تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو چند روپے میں کتنا نمک مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہو یا آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو آپ نے وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ جوتے کے تسمے کی کیا حقیقت ہے اور نمک کی کیا قدر و قیمت ہے، اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی اور سے نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اور دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ نہ دے اس کو کون دے سکتا ہے، اور جس کو اللہ دینا چاہے اس سے روک کون سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ سو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کسی بندے کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، گریز کرنا ہے، نہیں پھیلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث اقسم علیہن، تین چیزوں کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بات کی سچائی اور صداقت دنیا بھر کی سچائی اور صداقت سے بڑھ کے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں تاکہ امتیوں کو اعتماد ہو، امتیوں کو یقین ہو، وہ بات ادھر سے سن کے ادھر سے نکال نہ دیں، اس پہ یقین رکھیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال کم نہیں ہوتا،
میں محمد قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال کم نہیں ہوتا. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص پہ زیادتی ہو جائے، اس پہ کوئی شخص ظلم کرے، زیادتی کرے، اور وہ اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ شخص چھوٹا نہیں بنتا، یہ بڑا بنتا ہے. الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت اور شان بڑھتی ہے. بدلہ لینے سے نہیں، ایک تھپڑ پر دو مارنے سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے نہیں، برداشت کر جانے سے، معاف کر دینے سے، اگنور کر دینے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسا شخص، اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کی عزت کم نہیں ہوتی. اور تیسری بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی شخص بھیک مانگنے پر اتر آئے، اس کی عادت بن جائے کہ اس نے مانگنا ہے، اور وہ آج یہاں ہاتھ پھیلاتا ہے، کل وہاں پھیلاتا ہے، پرسوں وہاں پھیلاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر فقیری اور فقر کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اس کی فقیری جاتی نہیں ہے، اس کا فقر پھر جاتا نہیں ہے، آسودگی آتی نہیں ہے، کشادگی آتی نہیں ہے. یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب مانگنا ہے، اس حدیث کا معنی، ایک معنی یہ ہے، ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. اور دوسرا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی کی بھی تو مانگنا ہے. مانگنے سے باز نہیں آنا، اللہ سے مانگنا ہے. مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے مانگنا چھوڑنا بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کو چھوڑنا نہیں ہے. دعا کو غیر اہم نہیں جاننا. مادیت پر اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میں دکان کھولتا ہوں، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، گاہک آتے ہیں اور مجھے رزق ملتا ہے، اور اس میں مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تجربہ ہے، میری صلاحیت ہے، میں سروس دیتا ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ مجھے میں اس کا چارج کرتا ہوں. دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے ادعونی، میرے سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا. میرے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو لوگ میرے مانگنے سے، میری عبادت سے، مجھے پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، نہیں کرتے، یہ اس سے وہ تکبر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں عنقریب ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. تو اللہ سے نہ مانگنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میرے تو معاملات چل رہے ہیں تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو میرے سے مانگتا نہیں ہے، جو میرے سے دعا کرتا نہیں ہے، گویا کہ وہ متکبر ہے، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک ضرورت نہیں ہے. اس کے معاملات اللہ کے بغیر بھی چلتے ہیں، اس کے معاملات دعا کے بغیر بھی چلتے ہیں، وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کہا ہے، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے ناکامی بتایا ہے. زندگیوں میں دعا، دیکھیں ہمارے ہاں جو فقہی مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے باہم اختلافات ہیں، قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی تفہیم کے اختلافات ہیں، سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت الا ماشاء اللہ بدنیت نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، کوئی جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرنا چاہتا ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی تفہیم کا اختلاف ہے اور یہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ کے روز کے معاملات میں ہو جاتا ہے. میں تو جب اس پہ بات کرتا ہوں تو میں سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ گھر میں کھانا بنا لیں تو اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے. ایک کو وہ اچھا لگتا ہے، ایک کو اچھا نہیں لگتا. ایک کہتا نہیں یہ بنا لیں، دوسرا کہتا نہیں وہ بنا لیں. آپ عید کے کپڑے سلواتے ہیں تو گھر میں کوئی کہتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کو یہ رنگ نہیں جچتا. یہ عام اختلاف ہے اور فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے. ہم روز کہتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، جو آپ سمجھے ہیں. تو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تفہیم کی غلطی ہو سکتی ہے. سو اس اختلاف کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. یہ اس سے آگے کا اختلاف نہیں ہے. اس پہ کسی سے نفرت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو کافر کہنا اور لڑائی اور جھگڑا کرنا یا لوگوں کو اس پہ اکسانا، یہ درست عمل نہیں ہے. سو دعا کے معاملے میں اگر یہ فقہی اختلاف موجود ہے کہ کہاں پہ کرنا چاہیے کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ جائیں. اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ جائیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ مسجد میں بھی نہ اٹھیں، اور خاص طور پہ جو آج کے ایام ہیں، گھر میں اٹھیں اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھیں اور اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور پھر ہاتھ اٹھا دیں اور نظریں جھکا لیں اور آنسو آنکھوں سے جاری ہو جائیں اور دل میں خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ کر لیجئے اور یہ کر کے اللہ سے مانگیے. یہ بہترین دعا ہے، بہترین دعا یہ ہے. کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کی آہو بکار سننے والا کوئی نہ ہو ایک اللہ کے علاوہ، آپ کے بارے میں کوئی گمان کرنے والا نہ ہو کہ یہ کیسے مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے، لوگوں سے جا کے بات کرے نہ. اکیلے بیٹھ جائیں. اور میں تو اپنے ائمہ سے بھی کہتا ہوں، اپنے امام تراویح سے بھی کہتا ہوں، امام وتر سے بھی کہتا ہوں، اچھا ہے دعا کریے. اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے. کریے دعا، لیکن اس میں تکلف نہ لائیے. یہ دعا تکلف نہیں ہے، یہ تو براہ راست اللہ سے جڑنے کی بات ہے. اس میں مسجع اور مکفہ کلام لانے کی بجائے، ایک جیسے الفاظ لانے کی بجائے توجہ اللہ کی طرف کیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے دعا کیجیے، اور دعا کیسے کریے کہ اس کے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے کہ میں نے دعا کرنی ہے اور میری دعا قبول ہونی ہے. اس طرح اللہ سے دعا کیجیے. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں معروف ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت چلیے میدان میں جا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ جو وقت تھا اس پہ وہ حضرت بھی وہاں پہنچ گئے اور لوگ بھی پہنچ گئے. اب دعا کرنی تھی بارش کی، تو وہاں نے کہا جی دعا شروع کیجئے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو دعا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی کیوں دعا نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی چھتریاں کدھر ہیں؟ چھتریاں تو اب ساتھ لے کے نہیں آئے، تو میں دعا کیسے کر دوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بارش ہونے کا تو یقین ہی نہیں ہے. یقین ہوتا تو گھر سے چھتری لے کے آتے کہ بارش ہو جانی، ہم نے دعا کرنی ہے اور بارش ہو جانی ہے. اب یہ اس عالم کا یا اس نیک آدمی کا یا اس بزرگ کا اللہ پہ یقین ہے. توجہ اس طرف جاتی تب ہے جب اللہ پر یقین ہوتا ہے، ورنہ تو توجہ جاتی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ
وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے. جو میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر یہ بابا جی ان کو اتنا اعتماد ہے کہ اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے چھتری ساتھ ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہی معاملہ کروں گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ کروں گا. اور ایک شخص ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے, اس کو یقین نہیں ہے, وہ اللہ پہ اعتماد نہیں کرتا اور وہ دعا کرتا ہے. تو اس حدیث کا معنی یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. سو جب اللہ سے دعا مانگیں تو اتنے تیقن سے مانگیں کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور یہ میرا رب ہے, یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا خالق ہے, یہ میرا معبود ہے. اور اللہ سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ اس کائنات میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے. اور اللہ سے مانگنا کیوں ہے آپ اندازہ تو کیجئے, دعا کی ضرورت کتنی ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میری اور آپ کی جتنی زندگی گزری ہے, اس میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس میں جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں, اب اس کا حل کیا ہے؟ ہوئی ہیں نا کوتاہیاں, غلطیاں ہوئی ہیں نا, اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ دعا کے علاوہ کوئی حل ہے؟ اور جب زندگی معلوم ہے کہ گزر چکی, اور جب معلوم ہے کہ اس میں غلطیاں ہو چکی, اور جب معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے, سو آج دعا نہ کر کے, یہ غلطیاں صاف نہ کروا کے, کیا اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. کیا میرا اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور پیش ہوں تو صاف ستھرے ہوں, پاکیزہ دل کے ساتھ جائیں, غلطیاں مٹی ہوئی ہوں, گناہ بخشے ہوئے ہوں؟ اگر دل یہ چاہتا ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھیے, مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیے, اور اس کے لیے بہت اونچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت آوازیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکاریے, اپنے رب سے مانگیے, اپنے رب سے دعا کیجئے, تضرعا روتے ہوئے, آنسوؤں کے ساتھ, وخفیہ اور آہستگی سے, آہستہ سے مانگیے. اللہ سنتے ہیں, جتنا بھی آہستہ مانگیں اللہ سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس لیے سنتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے میرے بندے جب تو میرے سے مانگتا ہے, جب تو مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں تیرے قریب ہوں. یہ بات ذہن میں لانے کی ہے, یہ بات خود کو سمجھانے کی ہے کہ میں جب اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میرے بہت قریب ہوتے ہیں, اللہ میری شارک سے قریب ہیں. آپ میرے سے دور ہیں, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے دور ہیں, اللہ اس سے زیادہ ہمارے قریب ہیں. جب اللہ سے مانگیں تو یہ تاثر پختہ ہو, یہ بات ذہن میں موجود ہو کہ اللہ میرے اتنے قریب ہیں کہ میری سانسوں سے بھی قریب ہیں. میں خفیہ مانگوں, میں آہستہ مانگوں, میں جیسے مانگوں وہ سنتے ہیں, اللہ سنتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اور جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, میں سنتا ہوں. یہ نہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فلانے کی سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ فلانے کی نہیں سنتے. مدینہ میں ہمارے ایک استاد تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے فیصل آباد سے. وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ میں
ایک وقت تھا کہ وہاں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. لوگ دعائیں کرتے تھے اور دعائیں کرتے رہے, بارش نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک بابا جی وہ مسجد میں ایک دن آئے, امام صاحب جو ہے وہ موجود تھے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ بارش دے دے. بابا جی چلے گئے, بارش برسنا شروع ہو گئی. اتنی بارش برسی کہ اب بارش تھم نہیں رہی تھی اور نقصان ہو رہا تھا. پھر لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو روک دے. اب یہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ چلے گئے, چونکہ مجھے تب تک تو پتہ نہیں تھا, دعا تو سارے مانگتے ہیں, تو جب وہ چلے گئے اور بارش برسنا شروع ہوئی تو مجھے جستجو ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے جس نے یہ آ کے کہا کہ یا اللہ بارش دے دے, اور اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی. یعنی اتنی سی بات. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حل کوئی نہیں تھا, اور میں مسجد میں بیٹھتا اور میں توجہ رکھتا کہ وہ شخص دوبارہ کبھی آئے. کہتے جب بارش تھم نہیں رہی تھی تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں آیا ہے, تو میں اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا. تو کہنے لگا کہ یا اللہ بارش روک دے, یا اللہ نقصان ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, یا اللہ بارش روک دے. کہتے بارش تھم گئی. یہ بابا جی اٹھے اور گھر کو جانے لگے تو وہ امام صاحب پیچھے چل دیے. کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلتا گیا, وہ بابا جی گھر چلے گئے تو میں نے ان کے دروازے پہ نشان لگا دیا اور خود واپس آ گیا. کہتے ہیں کہ میں اگلے دن گیا فرصت پا کے, کہ اب بابا جی کو بھی ہوں گے, فرصت ہوگی اور میری بھی فرصت ہے, تو میں ان کے دروازہ نوک کیا. تو بابا جی نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اندر آ جائیے. جا کے بیٹھ گیا. کہ جی بتائیے. اور وہ مجھے جانتے تھے بابا جی. کہتے وہ مجھے جب پکاریں, جب مجھے وہ القابات دے امام صاحب, جیسے آج آپ لوگ یہاں مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام صاحب کی عزت اور احترام اور القابات, لیکن کیا معلوم کہ یہاں اللہ کے زیادہ محبوب کون ہے, امام صاحب ہے کہ کوئی اور ہے, اس کا تو علم نہیں ہے کسی کو. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے القابات دیں اور مجھے شرمندگی ہو. تو کہتے ہیں کہ جی حضرت بتائیے کیسے آنا ہوا. تو میں نے کہا جی میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں. تو ان کا اللہ اکبر, آپ میرے امام ہیں, ایسے نہ کریے, میں آپ سے دعا کروانے آتا ہوں, آپ میرے سے دعا کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں زیادہ بات نہیں کرنی, میں جان چکا ہوں. بابا جی سے کہا کہ آپ نے زیادہ بات نہیں کرنی, میں جان چکا ہوں اور میں دیکھ چکا ہوں, میرے لیے دعا بھی کریے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کا عمل کیا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ یوں کر دے اور وہ ہو جاتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ نہ کرے وہ نہیں ہوتا, عمل کیا ہے؟ تو کہنے لگے, بابا جی نے کہا کہ کوئی عمل نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, زندگی ایک اصول پہ گزاری ہے اور اللہ سے ایک ہی بات کی ہے کہ یا اللہ تیری میں نہیں موڑدا, میری تو نہ موڑی. یا اللہ جیسے تو کہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا, اور یا اللہ جب میں التجا کروں تو میری التجا کو نہ موڑنا. اتنی سی بات ہے, یہی عمل ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں جتنی چیزیں بتائی ہیں یقین سے مانگیں. اور سب سے بڑی بات, اتنی ساری چیزیں ہیں اور ہمارے پاس وقت اتنا ہوتا ہے کہ اب 2 منٹ باقی ہیں, تو ساری چیزیں چھوڑ کے ان میں سے عام شاید آپ جانتے ہوں گے 2 باتیں ذکر کر دیتا ہوں بڑی اختصار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل کے ساتھ مانگتا ہے. اور میرے اور آپ کے اکثر دعائیں, ساری شاید نہیں, اکثر دعائیں غافل دل سے مانگی جاتی ہیں. یعنی نماز ہوتی ہے, مولوی صاحب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. مولوی صاحب نے 3-4 دعائیں جو ہے وہ مانگنا ہوتی ہیں, اور مقتدی جو ہیں ابھی بھی اگر میں دعا مانگوں, آپ جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں اگر دعا مانگوں تو ہمارے بہت سارے دوست ہاتھ یوں کھڑے کریں گے اور ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ کب یہ ختم ہوگی اور میں دکان جا کے میں نے کھولنی ہے. یس, یہ ایسا ہی ہے, اس کو مانے یا نہ مانے, ہاتھ اللہ کی طرف ہوتے ہیں, توجہ پیچھے جو کام ہے اس کی طرف ہوتا ہے. ہاتھ اللہ کی طرف ہوتے ہیں, توجہ کلاک کی طرف ہے کہ کتنے منٹ اوپر جا چکے ہیں.
اور جب دل اللہ کی طرف نہ ہو، یہ توہین ہے باری تعالیٰ کی، یہ معبود کی اور خالق کی توہین ہے کہ ہاتھ اس کی طرف ہو، توجہ اس ذات کی طرف نہ ہو. یہ ناقابل برداشت ہے. لیکن وہ ذات ہے، وہ تو برداشت کرتی ہے، وہ تو اس پہ سزا نہیں دیتی. لیکن اتنا فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے جس کو اللہ کی قدر نہیں ہے، جو اللہ کو اپنی توجہ میں نہیں لاتا. ایسے شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. سو اللہ سے جب مانگیں اللہ کی حمد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اور اللہ کی حمد اتنی اہم چیز ہے. یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے دعا کوئی نہیں کی تھی. فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہیں نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے، کہیں نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں ظلم کرنے والا ہوں اپنی جان پہ. دعا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد کی اتنی اہمیت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اور جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے دعا میں جلدی کی ہے. دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر اللہ سے مانگو. اور پھر جب مانگو تو رو پڑو. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا، اگر دل ایسے سخت ہو گئے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تو رونے جیسا منہ بنا لو. گڑ گڑا پڑھنا چاہیے، رو پڑھنا چاہیے، بلک جانا چاہیے، بچوں کی طرح رونا چاہیے اللہ کے سامنے. ایسے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اس وقت گویا کہ دنیا سے آپ بیگانے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی دعا کرنے سے، ایسے ہی التجا کرنے سے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے سے، ایسے ہی اللہ کے قریب ہونے سے اور ایسے ہی اپنے گناہوں کی معافی لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ میں اور آپ غافل دل والے نہ ہوں. اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ پہ یقین کرنے والے ہوں. یقین سے مانگیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ گنہگار جو ہیں، ہم کہتے ہیں نا گنہگار جو ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ تو شیطان کی بھی اللہ نے دعا قبول کی ہے. شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہے، تمہیں قیامت تک کی مہلت ہے. کہ شیطان کی دعا قبول ہوتی ہے. سو اللہ کے معاملات ہیں. اور دعا ہم نے یہ کئی دفعہ کہہ رکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. کئی دفعہ وہ نہیں ملتا. کوئی حدیث میں آتا ہے کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے. دعا کی ہر دو صورتوں میں اہمیت ہے. یا تو جو وبا آ چکی ہے، جو پریشانی آ چکی ہے، جو بیماری آ چکی ہے، دعا سے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا جو آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے مخلوقات میں سے سب سے افضل انسان ہے، اللہ کے محبوب نبی ہیں. فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کر لی، 1 قبول نہیں کی. سو اس معاملے سے اس کو یوں دیکھے بغیر کہ میری قبول نہیں ہوتی فلاں کی ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.